نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت کی شان تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی۔ جب نیکی کا حکم نہ دیا جائے اور برائی سے نہ روکا جائے گا تو اس وقت یہ امت اپنی شان کھو دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں کا منتظر ہوتا ہے۔ تنبیہ المغترین کے اندر حضرت عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون کی قوم پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور کہا اے یوشع بن نون، تیری قوم کے 40,000 نیک اور 60,000 برے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی تھے، اور ان کا ایک واقعہ جہاد کا بڑا مشہور ہے کہ آپ جہاد فرما رہے تھے تو اگلا دن جب آنا تھا تو ان کے لیے جہاد حرام تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ابھی کچھ کافر باقی ہیں، ان کو اگر قتل نہ کیا تو کل کا دن ہمارے لیے جہاد کرنا نہیں ہے، تو لہٰذا سورج کو روک دو، سورج غروب نہ ہو۔ تو سورج غروب نہیں ہوا۔ اتنی شان کے یہ مالک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے یوشع بن نون، تمہاری قوم کے 40,000 نیک اور 60,000 برے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ برے لوگوں پر عذاب نازل ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن نیک لوگ عذاب کے زمرے میں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 40,000 نیک ہیں ان کو برائی دیکھ کر غصہ نہیں آتا تھا، وہ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اس لیے یہ بھی ان جیسے ہی برے ہیں، اور ان کی یہ بھی برائی ہے کہ یہ ان گناہگاروں کے ساتھ، ان مجرموں کے ساتھ، ان گستاخوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کو برائی پر، گناہ پر، گستاخی پر غصہ نہیں آتا، اس لیے میں نے ان کو بھی ان گناہگاروں کے ساتھ ہی برباد کرنا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آج ہم برائی پہ غصہ نہ کریں گے، برائی سے روکیں گے نہیں، اور برائی کوئی کر رہا ہو تو اس سے نفرت نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب جب گناہگاروں پر آئے گا، گستاخوں پر آئے گا، تو ہم پر بھی آئے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے کچھ لوگ بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیوں، کہ اس امت کے لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل پہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو برائی سے روکتے نہیں اور برائی کو دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا، اور یہ ان کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ، فاسقوں فاجروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور جو برائی سے باز نہ آئے، گناہ کرے، گستاخی کرے، کوئی غلط کام کرے، ہمیں غصہ کرنا چاہیے۔ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا اجر پتہ کیا ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کے لیے جنت الفردوس خاص ہے، یعنی جنت الفردوس انہی لوگوں کو ملے گی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں، اور کچھ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے۔ پتہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہی بنیں، کیونکہ جب کسی کو برائی سے منع کریں گے، برائی سے روکیں گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، غصے بھی ہوگا۔ کیا جو پہلے بزرگ تھے، ائمہ اکرام تھے، اصحاب رسول تھے، انبیاء علیہم السلام تھے، کیا ان سے لوگ ناراض نہیں ہوئے؟ پوری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن ہمیں یہی چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تاکہ ہماری شان، اس امت کی فضیلت دوسری امتوں پر جو ہے وہ برقرار رہے۔
ہمیں یہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکیں، کم از کم اس پہ غصہ تو کریں، اس کے ساتھ تو شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔